ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. علی کے براتی اس قدر زیادہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اور جبرائیل جب آتے ہیں تو مجھ سے ایک مرتبہ ملتے ہیں اور علی سے 2 مرتبہ ملتے ہیں. کیونکہ جب کوئی شہر میں آتا ہے تو دروازے سے آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے. جب یہ والی بات میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دی کہ علی علم کا دروازہ ہے تو ایک مرتبہ جبرائیل امین جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس تشریف لائے. عرض کرتے ہیں علی کیا تم علم کا دروازہ ہو؟ کیا تم علم کا دروازہ ہو؟ کہا میں نے نہیں کہا, مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے, میرے آقا نے کہا ہے. میں نے تو نہیں کہا کہ میں علم کا دروازہ ہوں. کہا کہ نہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, مصطفیٰ جان رحمت نے کہا ہے آپ علم کے دروازے ہو. اور کیسے آئے؟ بتایا نہیں میں جبرائیل ہوں. بتایا نہیں میں جبرائیل ہوں. ایک انسانی شکل میں آ کے کھڑے ہو گئے, انسانی بھیس میں, انسانی ڈریس میں آ کر کہے اے علی کیا تم علم کا دروازہ ہو؟ کہا میں نے نہیں کہا, میرے آقا نے کہا ہے, مجھے کیا آتا ہے. لیکن آقا نے کہا ہے تو کہا ہے. اچھا تو میں بھی مانتا ہوں, لیکن ایک بات بتاؤ اے علی اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ علی اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے 7 آسمان پہ نظر ماری, کہیں جبرائیل نظر نہیں. اذان ہو گئی. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب آقا نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے, تو ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین انسانی شکل میں, انسانی لباس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں علی کیا آپ علم کے دروازے ہو؟ پیارے علی ارشاد فرماتے ہیں میں نے نہیں کہا, یہ تو میرے آقا کا فرمان ہے. کہا ہاں ہو. ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس وقت آپ علم کے شہر ہو, علم معلوم ہے. علم کس کو بولتے ہیں؟ رٹا رٹا علم کو علم بولتے ہیں کیا؟ علم کوئی اسکولوں کالجوں میں یا کوئی مدرسوں میں نہیں ملتا ہے. علم اللہ والوں کی نگاہوں سے ملتا ہے, اور جسے اللہ چاہتا ہے پسند فرماتا ہے اسے بے انتہا علم دین سے مالا مال فرماتا ہے. اور علم کسی کس اور ناقص کو بھی نہیں ملتا. علم اس کو ملتا ہے جس کا دل پاک ہوتا ہے. اور اللہ نے علی کو وہ علم عطا فرمایا تھا کہ اپنے محبوب کو شہر اور علی کو دروازہ. ساری دنیا کی یونیورسٹیز اور جتنے مدرسے اور جتنے مدارس اور جتنے علم کے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سارے کے ساروں کا, اور ساری دنیا کا علم ملائے تو ایک کتنا؟ 1 حصہ ہے. اور علی کا علم 9 حصہ ہے. اور جب علی کا علم 9 حصہ ہے, کل 10 حصہ علم ہے. 1 حصہ ساری دنیا کا علم, اور علی کے پاس علم کتنا ہے؟ 9 حصے. اور پھر مصطفیٰ جان رحمت کے علم کی کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اس قدر علم, کیونکہ آپ تو علم کے شہر ہیں. جب یہ پوچھا تو آپ نے آنکھیں بند کی, آسمانوں کو دیکھا. 7 آسمان میں کہیں جبرائیل نظر نہیں آیا. اس کو علم بولتے ہیں کہ جب عرش مولا تک نظر آ جائے
آنکھ بند کرنے سے، اسے علم بولتے ہیں۔ ساتوں زمینوں کو دیکھا، کہیں نہیں دکھا، مشرق میں دیکھا، مغرب میں دیکھا، کہیں نہیں دیکھا۔ پھر آنکھیں کھولی اور جبریل علیہ السلام جو سامنے کھڑے تھے نا انسانی شکل میں، کہ اے شخص سنو، یا تو تم جبرائیل ہو یا میں جبرائیل ہوں۔ کہا نہیں، میں ہی جبرائیل ہوں، تم علی ہو۔ یہ ہے میرے علی کا علم، کہ ایسا لاتعداد علم اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا کہ آپ کے علم کے خزانوں کے موتی میں اگر ہم اپنی زندگی بسر کریں نا تو کوئی ناکام نہیں ہو سکتا، سب اللہ کو پا جائے۔ یہ وہی علی ہے جو ایک مرتبہ ایک یہودی کے باغ میں محنت مزدوری کر رہے تھے۔ آپ صرف ظہر سے عصر تک کام کرتے، باقی وقت ہمہ وقت عبادت میں اور جہاد میں اور دین کی خدمت میں رہتے۔ کتنا کماتے؟ جتنا پیٹ کے لیے ضروری۔ ایک مرتبہ اتنا کمایا کہ بس عصر سے ظہر عصر محنت کی، 2 کلو کھجور دی۔ کتنی ملی مزدوری میں؟ یہودی نے 2 کلو کھجور دی۔ کہا اور کر لو۔ کہا کیوں؟ یہ 2 کلو کافی ہے، 1 کلو میرے بچوں کے لیے اور 1 کلو غریب بچوں کے لیے، اور زیادہ کیوں کروں؟ کہا بھئی یہ تو حلال روزی ہے، کل کے لیے بھی کام آ جائے، کر لو، پھر اور مل جائے گی 2 کلو۔ کہا حلال روزی ہے تو وہی حلال تو کماتا ہوں میں، دیکھیے حلال کل کے لیے کیوں جوڑوں؟ کل جو زندگی دے گا وہ رزق بھی دے گا، یہ علم ہے۔ ہاں، کل جو میرا رب مجھے زندگی دے گا وہ مجھے رزق بھی دے گا، اور حلال کی تو بات کر رہا ہوں، لیکن سنو، حلال بھی زیادہ کمایا نا تو حساب ہوگا، اور حرام کا عذاب ہوگا۔ میں دونوں فلدوں میں پڑھنا نہیں چاہتا، نہ حساب کے نہ عذاب کے، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے جتنا میرے لیے آج ضروری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان علی علی۔ یہ حضرت علی کرب اللہ وجہ آقا کے جب مدینہ منورہ آپ نے ہجرت کی، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کو کفار مکہ نے بہت ستایا۔ جب تک آپ 40 برس اس مکہ معظمہ میں 40 برس کی زندگی گزری، ہر کفار، ہر برا آپ کی تعریف کرتا ہے۔ آپ کو کفاروں نے، کفار مکہ نے امین کا لقب دیا تھا، صادق کا لقب دیا تھا۔ کوئی کون سچا؟ تو میرا مصطفیٰ سچا۔ پورے مکے میں کوئی مصطفیٰ جیسا سچا نہیں تھا، مصطفیٰ جیسا اچھا نہیں تھا، مصطفیٰ جیسا امانت دار نہیں تھا، مصطفیٰ جیسا دیانتدار نہیں تھا۔ مصطفیٰ مصطفیٰ کہ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے رب نے بنایا ہی نہیں۔ رب نے تو مصطفیٰ جیسا بنایا ہی نہیں کسی کو۔ وہ مصطفیٰ یعنی رحمت کی ایسی عزت، ایسی محبت تھی کہ ہر کوئی مصطفیٰ کی تعریف کرتے نہ تھکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اعلان نبوت کیا، اللہ کے بارے میں بتایا، بتوں کو چھوڑنے کو کہا، اللہ کی عبادت کرنے کو کہا، تو فوراً وہ سارے جو دوست تھے وہ دشمن بن گئے۔ بات دین کی آ گئی۔ لیکن اس کے باوجود بھی معلوم تھا یہ جو سچا ہے، یہ جو اچھا ہے، یہ جو امانت دار ہے، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ ہمارے بتوں کو چھوڑ کے اپنی رب کی جانب بلاتا ہے، بس بات یہی ہے۔ ورنہ جب بھی جاتے، جتنے مکے والے جب بھی کسی تجارت کے سلسلے میں دوسرے ملک جاتے تو اپنا جو سرمایہ، اپنے جو زیورات، اپنا جب دھن دولت جو پیسہ ہوتا وہ میرے مصطفیٰ کے پاس رکھ کر امانت جاتی۔ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس کفار مکہ کی امانتیں رکھی ہوتی۔ آپ کو امین کا لقب دیا تھا کہ امین، ایسے امانت دار کہ امانت میں خیانت نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ ہے جس کی تعریف دشمن کرے، یہ مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے پاس سارے مکے والوں نے
اپنی امانتیں رکھی ہوئی تھی. اور ادھر رب کا حکم آیا کہ محبوب ہجرت کر لو. کیا کر لو؟ یہ لوگ تمہیں ستا رہے ہیں, تمہیں پریشان کر رہے ہیں, اب ایسا کرو یہ مکہ ہی چھوڑ دو. اب مکہ چھوڑ کے آج کی رات ہی کہاں نکل جاؤ؟ مدینہ منورہ کے لیے نکل جاؤ. رب کا حکم ہے, نافرمانی نہیں کر سکتے, رب کی تو اطاعت کرنی ہے. رب کا حکم ہوا. وہ پیارا مکہ, وہ پیارا مکہ جہاں میرے مصطفیٰ ننے ننے قدموں سے کھیلے تھے, چلے تھے, جس مکہ معظمہ میں میرے آقا مدنی آقا کی ولادت باسعادت ہوئی تھی, وہ مکہ جو آپ کے بابا و اجداد کا گھر تھا, رہنے کی جگہ تھی, وہ مکے کو چھوڑنے کا اللہ نے حکم دے دیا. پیارے مصطفیٰ جان رحمت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا, وہ 2 گھوڑے لے کر آئے اور میرے آقا مدنی آقا سونے آقا کو اب گھر سے لینا تھا. کاشانے میں حال یہ حال کہ پورے کفار مکہ نے آپ کے کاشانے کو گھیر رکھا تھا. قتل کرنے کے ارادے سے سب ہتھیار لے کر دشمنان مکہ پورے کے پورے گھر کو گھیر کر, آپ کے گھر کو گھیر کر کھڑے ہوئے تھے. میرے مصطفیٰ جان رحمت کے خون کے پیاسے تھے. مصطفیٰ جان رحمت کیا ہے میرے آقا کہ اب میری نگاہوں میں تو ججتا نہیں کوئی, ججتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار یہ ویسا نہیں کوئی, ویسا نہیں کوئی. مصطفیٰ جان رحمت کو جب یہ پتہ لگا کہ جانا ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو آپ ارشاد فرماتے, علی سنو, آج ہم ہجرت کر رہے ہیں, اس مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, لیکن مکے والوں کی امانتیں ہمارے پاس رکھیے. ان دشمنوں کی جو خون کے پیاسے ہیں نا, ان کی امانتیں تھی. ہم ہوتے تو کیا کرتے, ہمیں کیا پڑی جو ہمیں مارنے کو تو لائے اس کی امانت دینے کی, پھینکو اس کو, ایسی کرتے نا. یہ امتی ہونے کی نشانی نہیں ہے. امتی تو مصطفیٰ جیسا ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ جان رحمت نے ایسے وقت میں بھی جب دنیا دشمن بنی بیٹھی ہے, ان دشمنوں کی مالوں کی حفاظت کرتے ہوئے حضرت علی کو اپنے پاس بلایا اور ایک ایک امانت دکھائی, یہ اس کی ہے, یہ اس کی ہے, یہ اس کی ہے, یہ اس کی ہے. اے علی سنو, آج کی رات آپ ہمارے بستر پر لیٹو, ہمارے بستر پر سو, اور صبح کو جب وہ لوگ آئے تو ان سب کی امانتیں انہیں لوٹا کر مدینہ منورہ آنا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. کوئی ہوگا ایسا, کوئی ہو سکتا ہے ایسا کہ ساری کی امانتیں بتائی. اور علی, نثار جاؤں میں علی پہ کہ وہ علی, کیا یقین ہے, کیا مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہے. محبت ہو تو علی کے جیسے. یہ محبت کیسے کہ کفار مکہ نے گھر گھیرا ہوا ہے, دشمن خون کے پیاسے ہیں, اور بستر مصطفیٰ پر حکم ہے سو جاؤ. علی تو پاورفل تھے, طاقتور تھے, دشمن تو ان کے سامنے لگتے نہیں تھے, لیکن حکم یہ نہیں تھا کہ تلوار لے کے کھڑے رہو. حکم یہ تھا ہمارے بستر پر سو جاؤ اوڑھ کر, کہ لوگوں کو جھانک کر دیکھے تو لگے مصطفیٰ جان رحمت سوئے ہوئے ہیں. مصطفیٰ کے بستر پر مصطفیٰ ہی تو ہوں گے نا, مصطفیٰ سوئے ہوئے ہیں, دشمن دیکھ ہی جھانکے تو سمجھ میں آئے یہاں سوئے ہیں. اور صبح کو جب مانگے تو سب کے سامان دے کر آنا. سبحان اللہ. یہ یقین دیکھے کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بستر پر علی کو مصطفیٰ نے سلایا, اور آپ دروازے پہ تو سارے وہی کھڑے تھے, ہتھیار لے کے کھڑے تھے, خون کے پیاسے تھے. مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے محبوب, اور جب اللہ کا حکم ہے محبوب نکل جائے تو کسی کی طاقت ہے کوئی روک لے. اللہ جس کا ہے ساری دنیا مل کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, اور ساری دنیا جس کی ہے اور اللہ نہیں ہے تو ساری دنیا مل کے بھی اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتی. اس یقین کو سمجھ جائے. مصطفیٰ جان رحمت نے اسی وقت اللہ کے حکم سے سورہ یاسین کی کچھ آیتیں تلاوت فرمائی, اور زمین سے کچھ خاک اٹھائی, اور یوں دم کی اس خاک پہ
اور کفاروں کے منہ پہ یوں پھینکا, سارے کے سارے اندھے ہو گئے. میری مصطفیٰ ان کے سامنے سے نکل گئے, کسی کو دکھائی بھی نہیں دیے. ادھر حضرت علی, میرے مصطفیٰ کے جانے کے بعد حضرت علی مصطفیٰ کے بستر پر لیٹے ہیں. آپ کا بقول آپ ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں اس رات جو میں مصطفیٰ کے بستر پر سویا, رسول اللہ کے بستر پہ سویا, اس رات جیسی میٹھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی. ہر رات تو خوف ہوتا. رات میں کون سی دعا پڑھ کے سوتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا, اے اللہ تیرے نام سے مرتی ہوں, تیرے نام سے ہی زندہ ہوں گی. سو جانا یعنی کیا ہے؟ مر جانا. ہر رات تو یہ ڈر رہتا تھا کہ شاید صبح ہوں گی نہ ہوں گی, رات میں موت آ جائے. لیکن آج جب مصطفیٰ نے یہ حکم دے دیا, اے علی صبح کو سب کی امانتیں دے کر آنا, تو کنفرم تھا, یقین تھا کہ آج موت نہیں آئے گی, آج موت نہیں آئے گی. اس لیے میں بے فکر ہو کے سویا. یہ علی کی محبت مصطفیٰ سے ہے کہ یہ نہیں ڈرے. معاذ اللہ کوئی دوسرا ہوتا تو کہتا آپ تو جا رہے میری جان کو ڈر, لیکن یہ معلوم تھا مصطفیٰ جان رحمت نے کہہ دیا ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبح کو ساروں کی امانتیں دے کر آنا, یہ یقین کا نام ایمان ہے. مسلمان ہونے کا نام, مسلمان نام رکھ لینے کا نام, داڑھی اور ٹوپی لگا لینے کا نام یا نقاب پہن لینے کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان تو سچائی, ایمانداری, دیانتداری, امانتداری کا نام ایمان ہے. جو سچے دل سے اپنے رب سے ڈرتا ہو, ہر لمحہ ہر پل ہر معاملے میں اپنے رب سے اس کو ڈر لگتا ہو, اس کو خوف ہوتا ہو, اور وہ ہر معاملے میں ایماندار ہوتا ہو, ہر رشتے میں ایماندار ہوتا ہو. بیوی ہے تو شوہر کے رشتے میں, شوہر ہے تو بیوی کے رشتے میں, پڑوسی ہے تو پڑوسیوں کے رشتے میں, بہن بھائی بہن بھائیوں کے رشتے میں, ہر رشتے میں جو امانت داری کرے, ایمانداری کرے, وہ مسلمان, وہ مصطفیٰ کا امتی ہونے کے قابل ہے. اور جو امتی ہوگا وہ پردہ بھی کرے گا, جو امتی ہوگا مصطفیٰ کا چاہنے والا ہوگا, وہ پھر داڑھی بھی رکھے گا, ٹوپی بھی رکھے گا. لیکن داڑھی رکھ کے, ٹوپی رکھ کے آج لوگ کسی کی زمین مار رہے ہیں, کسی کو دھوکے دے رہے ہیں, کسی کو تکلیف دے رہے ہیں, کسی کی آبرو ریزی کر رہے ہیں, کسی کو کا دل دکھا رہے ہیں, کسی کو پریشان کر رہے ہیں, ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے, ماں باپ کا خدمت نہیں کر رہے. وہ مسلمان ہرگز نہیں ہے. مصطفیٰ کی نظر میں مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہو جو علی کی طرح محبت کرے کہ جان جائے ایمان نہیں جائے, جان چلے جائے لیکن ایمان نہ جائے. اور مصطفیٰ سے محبت کا نام ہی ایمان ہے. جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے نمازیں نہیں چھوڑتا, کیونکہ بتا دیا میرے مصطفیٰ نے, بتا دیا کہ جو نماز ہے نا وہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. مصطفیٰ مصطفیٰ چلانے سے مسلمان سننے نہیں ہوتا. اگر مسلمان ہے, مصطفیٰ کا دیوانہ ہے, تو ایک بھی نماز نہیں چھوڑے گا. ایک نماز چھوڑنا مطلب کبیرہ گناہ کر کے اٹھنا. صبح فجر کی نماز, روز زیادہ تر لوگ کبیرہ گناہ کر کے اٹھتے ہیں, پھر دن بھر اٹھ کے جگنے کا ناٹک کرتے ہیں. اور کوئی اگر فجر کی نماز کے بعد سو جائے تو اس کو بڑے تانے, اس کو بڑے سوتے رہتے. ارے کسی کا باپ کا کھا کے سوتے کہ کوئی ان کو کھلا رہا ہے؟ کھلانے والا تو اللہ ہے. وہ اپنی رات میں کتنی عبادت کرتا ہے اور کتنا اپنے اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے وہ اس کو ہی معلوم. لیکن رات بھر صبح 7 بجے 8 بجے غیر مسلموں کی طرح اٹھ جانا اور پھر ادھر ادھر اس کی کرتے رہنے کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان کا نام ہے گناہوں سے بچتے رہنا, 24 گھنٹے گناہ سے بچنا, اس کی ہرگز نہیں کرنا. اپنے کام اور اپنی عبادت اور اپنے سارے رشتوں کے ساتھ ایمانداری, اس کا نام مسلمان ہے. مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرما دیا کہ تم مسلمان سب ہو سکتا ہے, سب ہو سکتا ہے, سب ہو سکتا ہے, لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا. آج 2 روپے کے فائدے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ, کسی کو تکلیف دینے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ, کسی کو پریشان کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں لوگ, حسد کر رہے ہیں, جلن کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں, جادو کر رہے ہیں, ٹونے کر رہے ہیں. یہ مسلمان کی شان نہیں ہے, مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. مسلمان اللہ کو ایک طرف دکھا لو. اللہ کا خوف نہیں ہے. مین بات کیا ہے؟ خوف ختم ہو گیا, خوف ختم ہو گیا. خوف پیدا کریں. خوف اگر ہے تو مسلمان ہے, اور خوف نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. اللہ ہم کو صحیح معنوں میں مصطفیٰ کا دیوانہ بنائے, مصطفیٰ کا ایمان, مصطفیٰ کا امتی بنائے, مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے. جب مصطفیٰ جان رحمت نے
ہجرت کی. اس کے بعد مہاجرین اور انصار جو وہاں کے مدینے والے تھے نا، اس میں مہاجرین جو یہاں سے گئے تھے مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے، اور وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ انصار تھے. انصار اور مہاجرین کو آپ نے ایک ایک صحابہ مہاجرین اور ایک ایک انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے بھائی. اور مدینے والوں نے وہ محبت کی، وہ محبت کی، وہ محبت کی. سبحان اللہ کی مثال نہیں ہے. کون اپنے گھر دیتا ہے؟ سارے انصاروں نے مہاجرین کے جو آئے تھے مکہ سے اپنا گھر دار چھوڑ کے آئے تھے نا، انہوں نے ایک ایک کو ایک ایک صحابی ایک ایک کا بھائی بن گیا، بھائی بنایا آقا نے. اور سب نے اس پہ اپنے اپنے گھر شیئر کیے. یہ گھر آج سے آپ کا آدھا ہے. گھر دو بھائی بن گئے اور پورا اپنا گھر، اپنی جائیداد، اپنی زمین، سب کچھ اپنے بھائی کو آدھی آدھی دے دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب ساروں کا بٹوارا ہو گیا، ساروں کو بھائی بھائی بنا دیا، میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت میں علی بچ گئے. حضرت علی فرماتے یا رسول اللہ آپ نے سب کو تو بھائی بنا دیا، میرا بھائی کون؟ میرا بھائی کون؟ میرے مصطفیٰ قربان جائے میرے مصطفیٰ جان رحمت. ارشاد فرماتے ہیں علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. دنیا اور آخرت کا بھائی. اور ویسے بھی چچا زاد بھائی تھے تو بھائی بنا. اس کے بعد میں پھر مصطفیٰ جان رحمت کی صاحبزادی جناب سید ابی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بادشاہ کہ جن میں مدینے والوں کے ایسے کوئی بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے عزت دار لوگ ایسے نہیں تھے جنہوں نے جناب سید ابی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رشتہ نہیں بھیجا. لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں، میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں فاطمہ کے لیے. اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زندگی بھر گھر نہیں بنایا، زندگی بھر ان کا کوئی گھر نہیں تھا، گھر نہیں بنایا. وہ تو محنت مزدوری کرنا اور اپنی عبادتوں میں. یہ تین خلفائے راشدین کون کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ تینوں بھائی، تینوں خلفائے راشدین جو بنے نا ایک کے بعد ایک، یہ تینوں کے تینوں نے صلاح مشورہ کی اور کہا علی سے کہتے ہیں. حضرت علی اس وقت اس یہودی کے باغ میں محنت مشقت کر رہے تھے. یہ تینوں وہاں پہنچے، تینوں پہنچے اور کہا اے علی شہزادی رسول کے لیے نسبت لے کر جاؤ، رشتہ لے کر جاؤ. آپ کی ضرورت ہی نہیں ہوئی، بڑے بڑے رؤوسا وہاں رشتے لے کر آ رہے ہیں، میری کیا اوقات ہے؟ یہ سوچ کے کہا نہیں ہم مدد کریں گے، بالکل جاؤ، ہماری بات سنو، ہمارے مشورہ سنو اور جاؤ. اب پہنچے. حضرت علی کرم اللہ وجہ اس وقت 21 برس کی عمر تھی. پہنچے کاشانہ نبوت پہ، سلام کریں، سلام کر کے بیٹھ گئے. میرے مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے علی کیسے آنا ہوا؟ خاموش، کچھ نہیں بولتے. پھر کہا علی کیسے آنا ہوا؟ پھر خاموش، کچھ نہیں بولتے. تیسری مرتبہ پھر پوچھا تو خاموش. میرے مصطفیٰ جس غیب جانتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا اگر تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جب خدا ہی نہیں چھپا تو پھر اور کون سا غیب باقی؟ وہ مصطفیٰ جان رحمت تو سب کچھ جانتے. ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ سبحان اللہ. کہا نہیں میں نے نہیں کہا، وہ تینوں آئے تھے. اس کے باوجود بھی شرماتے ہوئے عرض کرتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے پاس میں نے نہیں کہا، وہ تینوں میرے بھائی. کیا محبت تھی وہ بھائی، وہ خلفائے راشدین میں محبت کتنی تھی. لیکن آج لوگوں نے کچھ کچھ باتیں نکال لی کہ ان لوگوں نے حق کھا گیا، ان لوگوں نے حضرت علی کی جگہ پر وہ امیر المومنین بن گئے، ایسا بولتے ہیں دشمن. اللہ اکبر. ان کو معلوم نہیں ان میں اتنی محبت تھی کہ حضرت علی ان کے مشیر رہے. ہر دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلفائے اول بنے، خلیفہ اول، آپ ان کے بھی مشیر ہیں، ان کی بھی پوری باتیں. اور خود
حضرت علی کے بارے میں خلفائے راشدین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، ہم سلطنت میں انصاف نہیں کر پاتے. جب بھی انصاف کرنے کا کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا فوراً علی کو طلب کیا جاتا، کیونکہ آپ ان کا شہر ہے، آپ کے جو فیصلے ہوتے تھے بڑے گزب کے ہوتے تھے. تو وہ اتنی عزتیں کرتے تھے، اور یہ دشمنوں نے ایک نئی رائے کری، ارے وہ محبت نہ کرتے تو پھر ہم کہاں سے کرتے؟ وہ تو سر چشمہ ہے محبتوں کا، احتراموں کا، ادب کا، کہ وہ ایک دوسرے سے بے انتہا محبت بھی کرتے تھے، ادب بھی کرتے تھے. لیکن ان لوگوں نے ایک فریقات بنا دیا، کچھ بنا دیا الٹا سیدھا. اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے، اللہ بچائے. کہ وہ یہ کچھ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے. راتوں دن کسی کو برا نہیں بولنا ہے، میرا موضوع یہ نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم کسی کو برا نہ بولے، لیکن اللہ سے بہت شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے جو تو نے ہمیں مذہب اہل سنت والا بنایا. کہ اعلیٰ حضرت نے جو باتیں ہمیں بتائی سمجھائی وہ کتنی غضب کی باتیں ہیں، اور عشق سکھایا ہے نبی کا، اور وہ نبی سے عشق کرنا بھی سکھایا، اللہ سے محبت کرنی بھی سکھائی، اللہ کی اطاعت بھی سکھائی. اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے محبوب سے محبت یہ عین ایمان ہے. اور محبوب سے محبت ہے تو اہل بیت اطہار سے محبت ہونا چاہیے. خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنہیں علی سے محبت ہے وہ مجھ سے محبت ہے. اور آپ نے خود فرما دیا وہ علی میرا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. تو اور کیا بات رہ جاتی ہے؟ وہ علی کرم اللہ وجہہ کہ پھر جناب سیدہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. ایک جرہ دی، کیا ہے آپ کے پاس میں دینے کے لیے؟ کہ ایک جرہ اور ایک گھوڑا، بس اتنا ہی تھا. کہا گھوڑا تو جہاد میں کام آتا ہے، زرہ ہے اس کو بیچ دو. کچھ روپیوں کی درہم میں وہ زرہ بیچ کر آئے. پھر کچھ پیسوں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو منگائی حضرت بلال حبشی کو بھیج کے، اور حضرت ام ایمن کے پاس دیا کہ کچھ جہیز کا سامان جس میں چکی ہے، کھجور کے چھالوں کا تکیہ، گدا، بستر، ایک پیالہ، ایک مشکیزہ، اس طریقے سے کل یہ بھی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہیز تھا. وہ بھی انہی کے پیسے سے بنایا گیا تھا. یہ اسلام ہے. آج کل تو لڑکی پیدا ہو گئی تو اس کے باپ کو ہی مار ڈالو. اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی نے وہ زرہ خریدی بھی اور ان کو پھر گفٹ بھی کر دی، تحفہ بھی دے دیا. یہ عثمان غنی تھے، ایسی محبت تھی. تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس قدر دین کے لیے جہاد کیے اور محنتیں کی. اور یہ وہ ہے کہ جب خیبر کا قلعہ فتح کرنا تھا نا، خیبر کا جو دروازہ تھا گیٹ قلعے کا، وہ 40 من کا، 40 ٹن کا تھا. 40 ٹن، 40 صحابی اس کو مل کے ہلائے تو ہلا نہیں سکتے تھے، اتنا بھاری تھا. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا صبح کو میں یہ جھنڈا اس کے پاس دوں گا جس کے دل میں جو اللہ کو پہچانتا ہے، جس کو اللہ کی محبت ہے. اب سب رات بھر فکر میں تھے مجھ کو ملے گا، شاید مجھ کو ملے گا، شاید مجھ کو ملے گا. صبح کو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ. کہاں ان کی آنکھیں دکھتی ہے. اس وقت ان کی آنکھوں میں بہت درد تھا، تکلیف تھی. سامنے آئے پیارے آقا مدنی آقا سونے آقا نے اپنا لعب دہن لے کے حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا. آپ کا لعب تھا، اس سے بڑھ کے تو کوئی دوائی نہیں ہو سکتی. وہ لعب لگانا تھا کہ حضرت علی کی آنکھیں دکھنا بند ہو گئی، اچھی ہو گئی، تندرست ہو گئے. اور پھر آپ نے خیبر کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں دیا. اور پھر آپ جب گئے تو آپ نے 40 ٹن کا وہ دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا. خیبر فتح ہوا حضرت علی کی طاقت سے. علی شیر خدا ہے، اسد اللہ ہے. ایسی طاقت، ایسی قوت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی. ایک مرتبہ جب ضعیفی کا عالم تھا، حضرت علی مدینہ منورہ میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی باہر سے ایک نوجوان آیا، وہ نہیں جانتا تھا علی کون ہے. اس نے وہاں کے کسی شخص سے پوچھا بھئی یہاں پہ ایک بابا ہے جنہوں نے خیبر کا قلعہ فتح کیا اور 40 ٹن کا دروازہ کو اکھاڑ پھینکا، کون ہے وہ؟ کہا وہ بیٹھے سامنے، مل لو. تو وہ نوجوان تھا، کم عمری کا، گیا. اب آپ کا ضعیفی کا عالم ہے، زمانہ ہو گیا خیبر کو. جا کے اس نے ابھی سوال پوچھنا تھا کہ دیکھا کیا
کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ اخروٹ پھوڑ رہے تھے. اخروٹ کو کبھی داس ادھر توڑتے نہیں ٹوٹتا, ادھر توڑتے نہیں ٹوٹتا, ادھر توڑنے وہ خاموش چپ چاپ دیکھا, ہٹ گیا. اس کے دل میں آیا جب ایک اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا, 40 ٹن کا دروازہ کے اکھڑا ہوگا. یعنی اس کے دل میں تھوڑا سا شک آ گیا. وہ تو علم کا دروازہ ہے. پھر خیبر کا دروازہ کیا ہوتا ہے؟ علم کا دروازہ سمجھ گئے. اس کو بلایا ادھر آ, ڈرتے ہیں کہ کچھ سوچ رہا تھا. نہیں کچھ نہیں سوچ. بولے نہیں کچھ سوچ رہا تھا. بتا. بولے نہیں حضرت کچھ نہیں. تو بتاتا یا میں بتاؤں؟ تو بتاتا یا میں بتاؤں؟ بولے ہاں بتا دیجیے. کہ یہی سوچ رہا تھا نا یہ بابا, ایک اخروٹ تو پھوٹے نہیں پھوٹ رہا. خیبر کا قلعہ فتح کیا, دروازہ توڑ دیا. فرماتے یہی بول رہا تھا نا. کہا جی ہاں یہی بول رہا, یہی سوچ رہا. کہا سن, اور کوئی خیبر ہو تو لے کر آ. ابھی علی کے بازو میں اتنی طاقت ہے کہ ابھی بھی کئی خیبر کے دروازے اکھاڑ کے پھینک دے. سن, یہ جو اخروٹ توڑ رہا ہوں نا میں اپنی طاقت سے توڑ رہا ہوں, لیکن خیبر کے دروازے کو جو اکھاڑا تھا وہ میرے ایمان کی طاقت تھی. ایمان کی طاقت آج بھی, علی کا ایمان اتنا پختہ ہے, آج بھی کئی خیبر کے دروازے میں یوں ہی اکھاڑ سکتا ہوں. سبحان اللہ. بڑھاپے کے زمانے میں آپ کا معمول یہ رہا کہ دن بھر میں کھانا کتنا کھاتے من؟ صرف 3 لقمے. کبھی امام حسن کے گھر, کبھی امام حسین کے گھر, کبھی ایک اور بیٹے تھے ان کے گھر. صرف کتنے کھاتے؟ صرف 3 لقمے سے زیادہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کھانا نہیں کھاتے. کہتے جب میں اللہ کے پاس جاؤں نا تو میرا جی چاہتا ہے کہ علی کا پیٹ خالی رہے. اتنا کم کھانا اور اتنی طاقت. طاقت اللہ ہی دیتا ہے, عزت اللہ ہی دیتا ہے, رزق اللہ ہی دیتا ہے, شہرت اللہ ہی دیتا ہے, زندگی اللہ ہی دیتا ہے, موت بھی اللہ ہی دیتا ہے. اللہ پہ بھروسہ کرنا سیکھو. حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ زندگی ایسی بھی تھی. خلیفہ 4 بننے کے وقت بہت انتشار رہا امت میں. لوگوں نے کہا کیا بات ہے علی, پہلے کے 3 خلیفہ جو بنے تب ایسا انتشار نہیں تھا, اتنی بے چینیاں نہیں تھی امت میں, آپ کے بننے کے وقت کیوں اتنا انتشار ہے؟ کہا ان کے مشیر ہم تھے, ہمارے مشیر تم ہو. ان کو مشورہ دینے والے ہم تھے, سب سکون تھا. اب ہمارے وقت مشیر کون ہو؟ تم جیسے لوگ ہو. ایسے جوابات ماشاءاللہ اتنے غضب کے جواب ہوتے تھے, اور سمجھنے کی بات ہے. یہی حضرت علی کرم اللہ وجہ کہ جس قدر تعریف کی جائے کم ہے, کہ آپ پنجتن پاک میں سے ایک ہے, آپ اللہ کے محبوب کے اہل بیت ہیں. اللہ نے خود فرمایا ہے یہ علی, یہ فاطمہ, یہ حسن اور یہ حسین, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, انہیں تو ہر قسم کی آلودگیوں سے, گندگیوں سے پاک کر دے. یہ اللہ کے محبوب کے پیارے ہیں, ان کے بنا ہماری بخشش ہونے والی نہیں ہے. ہم علی کو علی کے مقام پہ رکھتے ہیں, نبی کو نبی کے مقام پہ رکھتے ہیں, اور اللہ کو اللہ کا مقام تو سب سے بڑا ہے. اللہ کے مقام سے بڑا کوئی نہیں, سب اللہ تک پہنچانے کے ذریعے ہے. اللہ ہماری ذریعوں کو قائم دائم رکھے, اور ہمیں ان کی نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ تھا, آپ کوفہ میں تھے, 63 برس کی عمر ہوئی. ساری زندگی جناب سیدہ بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں آپ نے کبھی دوسرا نکاح نہیں کیا, اور 63 برس کی عمر میں کوفہ میں آپ اپنے گھر سے نکلے. فجر کا وقت تھا, ہاتھ میں چھڑی تھی, ہر دروازے میں جا کے نوک کرتے, اٹھو فجر کا وقت ہوا, نماز نیند سے بہتر ہے. ہر دروازے کو اٹھاتے, ہر دروازے کو نوک کرتے, کھٹکھٹاتے چھڑی سے.
اور یہ کرتے ہوئے آپ مسجد پہنچے. مسجد پہنچنا تھا. ابن ملزم نام کا ایک غدار تھا, اس نے ہاتھ میں بیٹھا ہوا تھا, چھپ کر کھڑا تھا. ایک زہر آلود خنجر لے کر آپ کو ایسا وار کیا کہ آپ کی داڑھی مبارک خون سے تر ہو گئی. اچانک یاد آ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار کہا تھا کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی, عرض کی تھی یا رسول اللہ کیا معلوم میں زندہ بچوں گا کہ نہیں بچوں گا. کہا نہیں ابھی تجھے کچھ نہیں ہوگا, موت تب آئے گی جب تیری داڑھی خون سے لال ہو جائے گی. آپ سمجھ گئے, آپ کی زبان سے نکلا ہے اللہ میں اپنی حسرت میں پورا ہو گیا, میں کامیابی کو پہنچ گیا. زندگی بیت اللہ سے شروع ہوئی تھی اور موت اللہ کے گھر میں آ رہی تھی. امام حسن امام حسین سے کہا کہ مرتے دم تک دین پہ قائم دائم رہنا. یہ وہی علی کی تربیت تھی, جناب سیدہ کی تربیت تھی کہ حضرت امام حسن اور امام حسین نے اور آپ کے گھر والوں نے دین کے لیے جانیں دی, یہ دین پہ آنچ نہیں آنے دی. آج دین قائم و دائم حضرت علی کے فرزندوں سے ہیں, اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اہل بیت اطہار ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, اور تو ہے نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. وہ نور والے آقا کے نور والے یہ پیارے, اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کی جائز دعائیں قبول مقبول فرما, اور اللہ ہمیں نقش قدم پہ ان کے چلنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ ہمیں سچائی پہ قائم و دائم رکھ. وما علینا الا البلاغ, اس بیان میں جانے انجانے مجھ سے جو بھی بھول جو غلطی خطا ہوئی تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے نالے پاک کے صدقے میں مجھ کو نگار کو معاف فرما دے. آپ لوگ کو بھی کوئی بات بری لگی ہو, ناگوارہ لگی ہو, غلط لگی ہو تو آپ لوگ بھی تہ دل سے معاف کر دیجئے. حشر کے دن کے لیے نہ چھوڑیے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ, مغفرت ہو. میں ہی آپ کو شہید ہوئے نا, شاید وہی مسجد ہوگی جمعہ مسجد.